أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اعلیٰ واسطے ہے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام. اج رمضان مبارک دا دوسرا روزہ ہے. رمضان اور تقوی اللہ رب العالمین نے گہرا تعلق بنا دیتا ہے. رمضان اور تقوی، روزہ اور تقوی. انسان روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا واسطے کہ میں اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کی فرما برداری کر کے اس روزے نو نبھا رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں. اور یہ روزہ اس بندے نے رکھی ہے کہ اللہ کو پتا ہے. اسی نماز پڑھتے ہیں دنیا والے دیکھتے ہیں، اسی روزہ رکھے مینوں پتا ہے یا میرے اللہ کو پتا ہے. اگر اسی روزہ رکھ کے بھی گناہ کریں گے، کوئی برائی کریں گے، اللہ کو پتا ہے کہ اس بندے نے روزہ کس طرح نبھایا ہے. اس واسطے روزہ اور تقوی آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں کہ روزہ نام ہی تقوی کا ہے. تقوی پرہیزگاری، اللہ کو ڈرنا. انشاءاللہ تعالی اس سے بات انشاءاللہ کچھ بات عرض کرنی ہے. اللہ رب العالمین سن سنا کے اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم دے وچوں کچھ آیات تقوی دے بارے اللہ رب العالمین نے بیان کیتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے دا حق ہے. تھانوں موت آئے اس حال اندر کہ تسی مسلمان ہو. آئیے قرآن دا دوسرا مقام: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ تے سیدھی سادھی سچی بات
کریا کرو۔ آئی اللہ رب العالمین نے تقوی والیاں دیاں نشانیاں صفتاں بیان کیتیاں نے کہ متقی لوگ کون نے، پرہیزگار لوگ کون نے، اللہ دے کولوں ڈرنے والے کون نے۔ اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ فرماتے ہیں نیکی ہے نہیں منہ مشرق وال پھیر رہنا، منہ مغرب وال پھیر رہنا، یہ کوئی نیکی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْبِرِّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں نیکی یہ ہے کہ اللہ کی ذات ایمان لے آنا، آخرت دے دن تے ایمان لے آنا، فرشتیاں تے ایمان لے آنا، کتاباں تے ایمان لے آنا، نبیاں تے ایمان لے آنا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اپنے مال تو اپنے محبوب لوگاں تے خرچ کرنا، ذوی القربى اپنے قریبی رشتہ داراں تے خرچ کرنا، والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ اللہ فرماتے ہیں مساکینہ یتیمہ تے خرچ کرنا اور مسافرہ تے خرچ کرنا، سائلہ تے خرچ کرنا، اپنا مال دے کے غلام چھڑوا دینا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، جڑا وعدہ کر لو بِعَهْدِهِمْ اس وعدے کو پورا کرنا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ اللہ فرماتے ہیں صبر کرنا آسانی اندر، صبر کرنا تنگی دے اندر، وَحِينَ الْبَاسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا۔ اللہ رب العالمین نے نشانیاں بیان کر کے فرمایا کہ جڑیاں عمال کرتے ہیں، جڑیاں چیزاں تے عمل کرتے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون۔ اللہ فرماتے ہیں یہی متقین، یہی پرہیزگار نے، یہی اللہ دے کولوں ڈرنے والے نے۔ آئیے کہ قرآن کا چوتھا مقام وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں دوڑو اپنے رب دی طرف، او لوگوں دوڑو اپنے رب دی طرف، جا کے معافیاں منگ لو، اپنے رب دے کولوں اپنے گناہاں دی بخشش کروا لو، اپنے رب دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی کروا لو۔ اللہ جو کس چیز دی طرف دوڑنے، اللہ فرماتے ہیں وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت دی طرف دوڑو جس جنت دی چڑھائی آسمان زمین کو زیادہ ہے۔ اللہ جی کنا لوگاں واسطے تیار کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، اللہ فرماتے ہیں کہ جڑے لوگ متقین ہیں، میرے کو ڈرنے والے ہیں، اللہ جی انہاں دی نشانیاں کی نے، اللہ جی تیرے کولوں ڈر دے کون نے، اللہ جی تیرا ڈر اپنے دل دے اندر رکھن والے کون نے۔ اللہ نے نال نشانیاں بیان کر دیتیاں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگ جڑے آسانی دے اندر بھی تنگی دے اندر بھی میری راہ دے اندر اپنا مال خرچ کر دے، اب میری راہ دے اندر اپنا مال خرچ کر دینے، لوگاں دے قصوراں نوں معاف کر دیندے نے، اپنے رب دی رضا واسطے لوگاں دے قصوراں نوں معاف کر دیندے نے، اپنے غصے تے قابو پا لیندے نے۔ اللہ جنہاں واسطے اعلان کیے کہ جڑے لوگ اپنے غصے تے قابو پا لیندے نے، اپنے غصے نوں کنٹرول
کر لیندے اللہ انہاں متقی لوگاں واسطے اللہ تیرے کولوں ڈردے نے انہاں واسطے اعلان کیے اللہ فرماندے واللہ یحب المحسنین اللہ فرماندے نے میں ایسیاں لوگاں دے نال محبت کرنا پیار کرنا اے متقی لوگ اے پرہیزگار لوگ آئیے گے چلیں اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام تے فرمایا جڑے لوگ اللہ دے کولوں ڈر دینے تقوی اختیار کر دینے میں چاہنا قرآن دے وچوں ہی عنوان بیان کر دیتا جائے قرآن دے وچوں ہی آیات پڑھ پڑھ کے اس عنوان بیان کر دیتا جائے کہ جڑے لوگ تقوی اختیار کر دینے اللہ نے انہاں واسطے انعام کی رکھے آئے اللہ فرماندے نے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ فرماندے نے جڑے تقوی اختیار کر دینے اے لوگ فلاح پا گئے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اللہ دے کولوں ڈر جاؤ اللہ دے کولوں ڈر جاؤ جان لو بے شک اللہ متقی لوگاں دے نال واتقوا اللہ اللہ دے کولوں ڈر جاؤ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ او لوگو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ بے شک اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ او لوگو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ او لوگو تقوی اختیار کر لو جان لو ان قریب تسی اللہ دے نال ملاقات کرنے والے ہو ان قریب تانوں موت آ جائے گی ان قریب تواڈے تے اللہ دا پیغام آ جائے گا واتقوا اللہ اللہ دے کولوں ڈر جاؤ اللہ جی جڑے تیرے کولوں ڈر دے نے انہاں واسطے اعلان کیے انہاں واسطے دنیا دے اندر انعام کیے اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا اللہ فرماندے نے دنیا والو تقوی اختیار کر لو اللہ تواڈے واسطے دنیا دے اندر آسانی واسطے رستے نکال دے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعَظِّمْ لَهُ أَجْرًا اللہ فرماندے ہو لوگو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ اللہ دے کولوں ڈر جاؤ اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف کر دے گا اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف کر کے نیکیاں دے اندر تبدیل کر دے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اللہ فرماندے نے جڑا بندہ تقوی اختیار کر لیندا ہے میرے کولوں ڈر جاندا ہے میرا ڈر اپنے دل دے اندر رکھ لیندا ہے میرا ڈر اپنے دل دے اندر سما لیندا ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اللہ فرماتے ہیں اسی دے ہر معاملے اندر آسانیاں پیدا کر دینی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ کرام دا مجمع ہے آپ علیہ السلام لوگوں وصیتاں کر رہے ہیں اتقوا اللہ ربکم او لوگو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ تقوی اختیار کر لو وصلو خمسکم پانچ نمازاں پڑھیا کرو وصومو شہرکم رمضان ہے رمضان دے روزے رکھو واتو زکاة اموالکم اپنے مالا دی زکاة ادا کرو واتیو زامرکم اپنے امیر دی اطاعت کرو تدخلو جنت ربکم اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جاؤ
اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں، تے آپ کہہ کی رہے ہیں اے معاذ آپ بھی شاید آتے ہی میری آخری ملاقات ہے، شاید تو اگلے سال مدینے آئے، تمہیں میری قبر دے کولوں گزرے، تمہیں مدینے اندر نہ پائے۔ اے معاذ میرے کو کچھ وصیتاں سکھ لے، میرے کو کچھ دین سکھ لے۔ آپ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں، پھر فرمایا اے معاذ میں تینوں دو باتاں دی نصیحت کرنا، اے معاذ میں تینوں دو باتاں دی وصیت کرنا، تقوی اختیار کرنا تے اخلاق دا دامن نہ چھوڑنا۔ تقوی اختیار کرنا، اللہ دے کولوں ہر وقت ڈردے رہنا، اللہ دے کولوں ڈردے رہنا۔ اگر تیرے کولوں گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرنے دی کوشش کری، اللہ تیرے گناہ کو مٹا دے گا۔ اخلاق دے نال پیش آنا تقوی دا اخلاق دا بہترین جوڑ، تقوی دا اور اخلاق دا آپس اندر گہرا تعلق۔ حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے تقوی اللہ اور بندے دے درمیان ایک مضبوط ذریعہ ہے، بندہ اپنے رب نو راضی کر کے تقوی اختیار کر لیندے، بندہ اپنے رب نو خوش کر کے تقوی اختیار کر لیندے، تے دنیا والے اخلاق دے نال پیش ہے، دنیا والے راضی ہو جان، اخلاق دے نال دنیا والے نو راضی کرے، تقوی دے نال اپنے رب نو راضی کرے۔ اے تقوی اور اخلاق حضرت پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل نو نصیحت کر کے فرمان لگے یا معاذ واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تیرے نال بڑی محبت کرنا، اے معاذ میں تیرے نال بڑا پیار کرنا۔ محبوب اپنے محبوب نو اچھیاں وصیتاں کریا کر دے، محبوب اپنے محبوب نو اچھیاں نصیحتاں کریا کر دے، او دی اچھی تربیت کریا کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی حضرت معاذ نے وصیتاں فرمائیاں اے معاذ اللہ دے کولوں ڈردے رہنا، اگر گناہ ہو جائے نیکی کرن دی فوراً کوشش کریں۔ آئیے کہ چلیے اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں سوال کیتا گیا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی ایسا عمل دار دے ہو کہ جس عمل دے نال اللہ سانو جنت دا داخلہ عطا کر دے، اللہ سانو اپنی جنت دا مہمان بنا دے۔ آپ نے فرمایا او لوگو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، اخلاق دے نال پیش آؤ، تقوی اختیار کرو تے اخلاق نو اپنا لو۔ پھر آپ نے فرمایا ایسا بھی سوال کر دے اللہ دے پاک پیغمبر جی کوئی ایسا عمل دسو جس عمل تو اسی بچیے جڑا عمل سانو جہنم دے داخلے دا سبب بنا دے، اسے اس عمل تو بچ جائیے۔ اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا جہنم اندر داخل کرنے والی زبان اور شرمگاہ دو خوخلیاں چیزاں، تقوی اپنا لو گے، اخلاق اپنا لو گے، اللہ کی جنت اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اگر زبان کوڑی رہی، زبان کڑوی رہی، زبان بد زبان ہو گئی، یہ زبان سم جہنم دا پالن بنا دے گی۔ اس واسطے تقوی اختیار کرنا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ فرماندے ہیں او لوگو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ اور دیکھو تسی اپنے کل واسطے کی تیار کیتے، اپنی آخرت واسطے کی تیار کیتے،
تو عمر گزاری بندیا ایک اللہ کو ڈر ڈر کے تو عمر گزاری بندیا ایک اللہ کو ڈر ڈر کے سیرو فرض اتاری بندیا ایک اللہ کو ڈر ڈر کے پیغمبر رب تو ڈر دیسی او ڈر دیسی نہیں کر دیسی پیغمبر رب تو ڈر دیسی او ڈر دیسی نہیں کر دیسی نت سار سجدے وچ در دیسی او منگتے رب دے در دیسی ہر ویلے جی جی کر دیسی صابر دکڑے جر جر کے تو عمر گزاری بندیا ایک اللہ کو ڈر ڈر کے جڑا رب دا پڑھ لے پلا او بندہ نہیں جے کلا جڑا رب دا پڑھ لے پلا او بندہ نہیں جے کلا او دے نال جے سونا اللہ جدا ڈیرا عرش مولا تو اس تے رکھ تسلا جی اس تے توکل کر کر کے تو عمر گزاری بندیا ایک اللہ کو ڈر ڈر کے من اللہ دا تو کہنائی من اللہ دا تو کہنائی تو صدا نہیں تے رہنائی نہ ریات نہ کوئی رہنائی جو پڑے آخر رہنائی تین ایک دن چلنا پہنائی تم پھیٹ تیاری کر کر کے تو عمر گزاری بندیا ایک اللہ کو ڈر ڈر کے آج بندہ بڑیاں نمازاں پڑھ کے بڑے حج کر کے بڑے عمرے کر کے بندہ اپنے آپ مانتا ہے میں بڑا متقی اپنے آپ لوگاں دی زبانہ دے اندر متقی کلواندا ہے کہ لوگ میں نو آکھن بڑا متقی اللہ نے اس بات تو منع فرمایا ہے اللہ فرماندے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى او لوگو اپنے آپ متقی نہ کہلواؤ اللہ بہتر جان دے تواڈے تو کیڑا متقی اللہ بہتر جان دے تواڈے تو کیڑا پرہیزگار ہے اللہ تواڈے دلاں نوں جان دے اللہ تواڈے سینے دے اندر چھپے رازاں نوں جان دے آئیے جڑے لوگ متقی نے پرہیزگار نے انبیاء کرام متقی انبیاء کرام پرہیزگار حضرت یوسف علیہ السلام بھائیاں دا تعارف ہو رہے سامنے بھائی کھڑے نے اگے حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے نے بھائی پہچان لیندے نے اندے کی نے قالو اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف کہنے لگے کہ تسی یوسف تے نہیں تو ساڑا پرا یوسف تے نہیں حضرت یوسف علیہ السلام آندے نے قال انا یوسف وہذا اخی میں یوسف میرا بھائی بنیامین ہے اگے کی آندے نے قد من اللہ علینا اللہ نے ساڑھے تے احسان کر کے سانو ملا دیتا ہے وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ جڑا تقوی اختیار کر دے جڑا صبر کر دے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین حضرت یوسف آندے نے جڑا تقوی اختیار کر دے جڑا صبر کر دے پریشانیاں دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے بائیاں دا ظلم بھی سیا باپ دی جدائی بھی برداشت کی تھی مصر دے محل دے اندر بہتان بھی سہلے اندے دین ومئی یتق اللہ ویصبر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین جڑا تقوی اختیار کر دے صبر کر دے
لوگوں دا صبر کرنے والے دا متقی لوگوں دا اجر ضائع نہیں کر اس واسطے سانو اللہ دے کولوں ڈرتے رہنا چاہیے اگر ساڈے کولوں کوئی گناہ ہون لگے اللہ نو یاد کر لیا کرو کہ اللہ نو دیکھ لے اگر تنہائی دے اندر گناہ دا ارادہ آ جائے شیطان وسوسے پاٹ دے اپنے ضمیر مجھے جوڑ لیا کر کہ اللہ میرا نو دیکھ رہے پھر اللہ آسمانہ تے بیٹھے اگر چار دیواری دے اندر میرا ماں باپ نہیں دیکھ رہا میرا بہن بھائی نہیں دیکھ میرا یار میری دوست مینوں نہیں دیکھ رہا مینوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے یہی بات اپنے ذہن اندر رکھ کے گناہاں تو بچ جایا کرو یہ بات اپنے دل و دماغ کے اندر جو انسان دے ذہن دے اندر یہ بات ہوئے گی کہ مینوں میرا اللہ دیکھ رہے گناہاں تو بچنے کی کوشش کرے جدو انسان اللہ نو بلا بیٹھے گا پھر جو چیز جان چاہے کرید پھر جو چیز چاہے کرید پھر کوئی پرواہ نہیں اس واسطے سے روزے رکھ رہے ہیں رمضان دا مہینے اسانو چاہیے کہ رمضان سانو تقوی دا سبق دیندے کہ رمضان سانو پرہیزگاری سکھاندا ہے تقوی سکھاندا ہے اللہ دے کولوں ڈرنا سکھاندا ہے آئیے جڑے لوگ متقی نے پرہیزگار نے اللہ دے کولوں ڈردے رہندے نے تقوی اختیار کردے رہندے نے اللہ نے انہاں واسطے جنت انعام کی رکھا ہے آئیے سورہ طور ان المتقین فی جنات و نعیم بے شک اے متقی لوگ میرے کو ڈرنے والے لوگ اے نعمتاں والی جنت دے اندر ہون گے فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم اللہ فرماتے ہیں کہ جڑے لوگ میرے کو ڈرنے والے تقوی اختیار کرنے والے اسی انہوں عذاب تو بچا کے جنت دا داخلہ عطا کر دے مانگے آئیے قرآن دا دوسرا مقام ان المتقین مفادا حدائق وعنابا وکواعب ترابا وکاسا دہاقا فيها لغو ولا كذابا اللہ فرماتے ہیں بے شک متقی لوگ کامیاب متقی لوگ کامیاب جڑے اللہ دے کرو ڈر دے ان المتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب ترابا وکاسا دہاقا لا يسمعون فيها لغو ولا كذاب اللہ دی نعمتاں والی جنت جان محلات اندر زندگی بسر کرن کیڑے جو اللہ دے کرو ڈر دے او نوجوان جنہوں تنہائی دے اندر کوئی اور برائی دی دعوت دے دے تو نوجوان کیا کہ اتقوا اللہ میں اللہ تو ڈروں انعام کی ملے گا آپ نے فرمایا سبعتین یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ کہ قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ دے عرش کے سوا اس نوجوان نو اس بندے نو اللہ بڑی علیحدہ سایہ عطا کریں گے جہد لوگ پسینے اندر ڈوب رہے ہوں گے زمین تانبے دی طرح تپ رہی ہوئے گی سورج سوا نیزے تے آ جائے گا اللہ اس نوجوان اپنی عرش دے کول بلا کے اپنی عرش دا سایہ نصیب کرن گے نوجوان تو دنیا دے اندر صرف میرا ڈر میرے کو ڈر کے برائی تو بچ گیا تین برائی دی دعوت ملی تو کیا اتقوا اللہ بی اللہ دی پناہ میں اللہ دی کو ڈر اللہ اس نوجوان اپنی عرش دا سایہ نصیب اور دوسرا بندہ آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ دے ڈر دی وجہ تو او دی اکھاں تو ایک قطرہ بھی آنسو دا نکل گیا ایک قطرہ بھی اللہ دے ڈر دی وجہ تو نکل گیا اللہ اس بندے نو قیامت وعد اپنی علیحدہ سایہ عطا کرے
اس واسطے اللہ دے کو ڈریا کرو، اللہ دا ڈر اپنے دل اندر رکھیا کرو۔ جو ڈر ہوئے گا انسان گناہوں تو بچنے کی کوشش کرے۔ اے دل آپ بھی بول پیندا ہے، اے دل بول پیندا کھٹکدا ہے کہ یار نہ کر، بچ جا بچ جا، اے دل کھٹکدا ہے۔ پھر انسان دی مرضی جو چاہے کرے۔ آپ نے دل ضرور ملامت کرتا ہے بندے کہ بچ جا گناہ تو۔ حضرت ربیع بن خیثم رحمہ اللہ تعالی اللہ دے بہت بڑے ولی گزرے نے، متقی پرہیزگار، انہاں دے بارے مشہور سی، لوگاں نے شرارت کی تھی انہاں دے نال۔ ایک عورت کو بلا کے آندے نے، بڑی حسین و جمیل عورت ہے، لوگ آندے نے کہ اگر تو ربیع بن خیثم رحمہ اللہ تعالی تو اپنی طرف مائل کر لیں، اسے تم 1000 دینار انعام دینا ہوگا۔ اگر تو ربیع بن خیثم نو اپنی طرف مائل کر لیں۔ حضرت ربیع بن خیثم رحمہ اللہ تعالی ایک دن نماز پڑھنے واسطے مسجد کی طرف جا رہی ہیں، یہ عورت سامنے آ گئی، عورت نے اپنے چہرے تو پردہ ہٹایا، ربیع بن خیثم دے سامنے آ گئی۔ حضرت ربیع بن خیثم رحمہ اللہ تعالی فرمان لگے کہ اے بی بی اجرا تو حسن نہیں کر دیئے، اگر تیرے بخار آ جائے، اتنا سخت بخار آ جائے، تیرا جسم سکڑ جائے تو پھر کیا کریں؟ جس حسن تے جس خوبصورتی تے تم ناز کر دیئے، اگر اس خوبصورتی تے تو ایک دن بخار آ جائے، تیرا جسم سکھ جائے، بخار دنار بیماری دنار تو پھر کیا کریں؟ پھر دوسری دو فرمایا کہ اگر تیرے ملک الموت آ جائے، تیری آنکھ ہے شاید کاٹ دے، تیری روح قبض کر لے، پھر تو کیا کریں؟ پھر فرمایا کہ قبر دے اندر جو منکر نکیر تیرے کو آ کے سوال کریں گے، پھر تیرا حسن کتے جائے۔ جو اتنی بات سنی اس عورت نے، دل دے صورت دے دل اندر فوراً اللہ دا خوف پیدا ہو گیا۔ حضرت ربیع بن خیثم رحمہ اللہ دے قدمہ دے اندر بے ہوش ہو کے گر پئی، بیدار ہوئی، ہوش اندر آئی، واقعہ بیان کرنے اور راوی بیان کر دے کہ اس عورت ان قدیہ سے حجرے تو باہر نہیں دیکھیا، جو فوت ہوئی ایک سوکھے تنے دے برابر عبادت کر کے جسم سوکھ دی۔ یہ اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف، اس واسطے گناہ کرنا موقع ملے، کوئی شیطان آئے تو اللہ نو یاد کر لے کہ یار ایک دن مرنا بھی ہے، میں اللہ کے سامنے پیش ہونا بھی ہے، میں اللہ نو جواب دے ہونا بھی ہے، پھر میں کیا کروں؟ پھر میں اللہ نو کی جواب دے ہوں؟ جو میرے اللہ نے سوچنا ہے بندے آکام کیتا تے کیتا کیوں؟ پھر میرے کو کی جواب ہوئے، پھر میں کی جواب دے ہوں؟ اس واسطے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ دے کو ڈر جاؤ، جس طرح ڈرنے دا حق ہے تو انہوں موت ہے، اسلام تے موت ہے، کاروبار میں ڈرو۔ رشتہ آپ علیہ السلام نے فرمایا او لوگو اپنے غلامہ دے بارے اللہ دے کو ڈر جاؤ، یعنی غلامہ تے ظلم نہ کرو، اللہ دے کو ڈر جاؤ۔ اپنی عورتوں دے بارے، اپنی بیویاں دے بارے اللہ دے کو ڈر جاؤ، اپنی بیویاں تے ظلم نہ کرو، اللہ دے کو ڈر۔ ہر معاملے اندر، دنیاوی معاملے دے اندر، دینی معاملے اندر اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف اپنے دل اندر رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔